کلیم اللہ نے پوچھا بتا کیا میں نے تیرے ساتھ بدکاری کی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ عورت حق اور باطل کی بات سن کر وہ عورت حق بات سن کر حق گوئی سن کر گھبرا جاتی ہے اور ڈرتے مارے سہم جاتی ہے اور وہ اپنا راز کھول دیتی ہے. کہتی ہے اللہ کے نبی آپ نے میرے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی ہے. یہ تو آپ کے چچا کا بیٹا یہ سر کا بیٹا قارون ہے جس نے اپنے دولت کے لالچ میں دے کر مجھے یہ تہمت لگانے کے لیے آمادہ کیا اور مجھے آپ معاف فرما دیجئے کہ میں اس دولت کے لالچ میں آ گئی. اللہ اکبر. اب حضرت اللہ کے کلیم کا جلال بڑھ جاتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کا جلال بڑھا تو آپ نے ارشاد فرما دیا اے میرے ساتھیوں جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ قارون سے جدا ہو جائیں اور جو اس قارون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. سارے لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جماعت میں آ گئے. صرف 2 لوگ قارون کے ساتھ رہے اور رہنے کے بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جلال آ گیا. آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی. آپ نے اللہ سے بد دعا کی مولا تو اس قارون کو اس بدکار کو اس تہمت الزام تہمت تراشنے والے کو اللہ تو اس کو زمین میں دھسا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور قارون گھٹنوں کے بل تک زمین میں دھس گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو اور دھس گیا. پھر قارون زمین میں دھستا جا رہا ہے. پھر اسے یاد آتی ہے آپ تو میرے رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں میں آپ کا اپنا خون ہوں آپ مجھے ایسے کیسے بد دعا کر سکتے ہیں. اس نے سوچا اب یہ بھی معاملہ نہیں چلا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ کلیم اللہ بد دعا دے کر مجھے زمین میں اس لیے دھسانا چاہتے ہیں تاکہ میرے خزانوں کے مالک بن جائے میری دولت شہرت کے مالک بن جائے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جلال بڑھتا ہے. آپ بد دعا کرتے مولا تو اس کے سونے کے محلات کو اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دے. قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے مورخین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون بادشاہ کو دولت سمیت اس کے مکان اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا. تو میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے آج کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دولت سے نوازا ہے تو وہ لوگ اللہ کی راہ میں زکات نکالنے کو راضی نہیں ہے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کو راضی نہیں ہے اپنی مساجدوں کا خیال رکھنے کو راضی نہیں ہے اپنے مدارسوں کا خیال رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے اپنے محلے میں پڑوس میں قرابت داری اور رشتہ داری میں جو غربا یتیم بیوہ بچے ہیں ان کی مدد کرنے کو راضی نہیں ہے. حضرات گرامی ہر انسان اپنے چکر میں لگا ہوا ہے. میرے بھائیو یہ دنیا فانی ہے یہ سب فنا ہو جائے گا. انسان اس دنیا میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے ایک پردیسی کی حیثیت سے آیا ہے. میری اور آپ کی عمر زیادہ میں زیادہ 60 سال 100 سال تک ہو سکتی ہے مگر ایک دن وہ ہے جو ہم نے اس اپنے گھروں کو اپنی آبادیوں کو اپنے شہر کو اپنے علاقے کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں قبر میں جا کر جو خاموشی شہر خاموشہ ہے اس کے اندر خاموشی سے جا کے سو جانا ہے. ادھر میرے بھائیوں اگر کام آئے گا تو